بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنی آج کی عربک کلاس میں ہم ایکسرسائز کے کچھ الفاظ، کچھ اسم دیکھیں گے کہ جن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ فلی فلیکسیبل ہیں یعنی منصرف ہیں، پارشلی فلیکسیبل یعنی غیر منصرف، یا نان فلیکسیبل یا مبنی اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی پچھلی کلاس میں، بلکہ پچھلی 2 کلاسز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلیکسیبل، نان فلیکسیبل اور پارشلی فلیکسیبل اسم کے بارے میں، جو ناؤنز ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ ابھی ان کی پریکٹس کے لیے یہاں سامنے آپ کے کچھ ایکسرسائز کے یہ اسم موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ کو میں نے مارک کیا ہوا ہے، جیسے اوپر کوسچن جو لکھا ہے اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ورڈ فلی فلیکسیبل ہے ان کو ہم ایف سے ریپرزینٹ کر دیں گے، ان کے لیے ایف لکھیں گے۔ جو پارشلی فلیکسیبل ہے ان کے لیے ہم پی لکھیں گے، اور جو نان فلیکسیبل ہے ان کو ہم این لکھ دیں گے۔ یہاں پر کچھ الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں، اور باقی جو میں نے ہیں وہ اس لیے چھوڑے ہیں کہ آپ ان کو خود سالو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن آئے تو پھر آپ اس کو ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ تمام ناؤنز قرآن میں موجود ہیں، اور ان میں جو فلی فلیکسیبل ہیں یا پارشلی ہیں یا نان فلیکسیبل ہیں تو یہ قرآن میں بھی اسی طرح سے آئیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک لفظ ہے جو آپ کو اگر لگ رہا ہے پارشلی فلیکسیبل ہے لیکن وہ قرآن میں تو نہیں آتا اس طرح سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سمجھنے میں کوئی چیز مس ہو رہی ہے یا کوئی غلطی ہو رہی ہے، اور آپ اس کی دوبارہ سے اپنے لیکچر سنیں یا کنسلٹ کریں تاکہ آپ کی وہ کریکشن ہو جائے۔ تو آپ نے ان سب کو قرآن کے ریفرنس سے، اور جس طرح قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ اسی حساب، یعنی کہ جو ہم نے گرامر کا یہاں پہ لاجک بنایا ہے، فلی فلیکسیبل، پارشلی فلیکسیبل اور نان فلیکسیبل کا جو لاجک ہم پڑھ رہے ہیں وہ لاجک قرآن کے اکارڈنگلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے کسی لفظ کا جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ اس کا سلوشن کر رہے ہیں، وہ قرآن کے سلوشن سے کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے سمجھنے میں کوئی پرابلم آئی ہے، آپ نے اس کو دوبارہ سے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بار بار دہراتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر ہم جنرلی کوئی لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بات اور ہے، اگر اس میں کوئی چیز اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہ شاید اتنا بڑا ڈیزاسٹر پرابلم نہ بنے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ قرآن کی عربک لینگویج سیکھنے میں ہم سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس سے اس لفظ کا انٹائرلی مطلب، اس کا کانٹیکٹ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی ڈفرینس نظر آئے گا تو ہم فوراً سے اپنے نالج کو ریکنسیڈر کریں گے، ری چیک کریں گے کہ کوئی چیز سیکھنے میں ہم سے مس ہو گئی ہے یا پھر ہم نے کوئی چیز سمجھنے میں غلطی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ایکسرسائز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے لفظ ہے ہمارے پاس موسیٰ۔ اب میں ہر اسم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے رولز دہراتی جاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم ان الفاظ کو چیک کیسے کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو میرا جو ایک بتانے کا طریقہ ہے جس میں مجھے آسانی بھی لگتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی لگے گی، کہ ہم سب سے پہلے نا نان فلیکسیبل یعنی کہ مبنی اسم کو چیک کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی نشانیاں بہت تھوڑی سی، اس میں موصول، اس میں اشارہ، اور پھر آ کی آواز والے۔ تو جو بھی ورڈ آئے گا اس کو ہم، جو بھی اسم آئے گا اس کو ہم سب سے پہلے پریفر کریں گے کہ ہم اس کو مبنی کے لیے چیک کر لیں۔ مبنی نہیں ہوگا تو پھر ہم منصرف کے لیے چیک کریں گے، منصرف نہیں ہوگا تو ہم سب سے آخر میں غیر منصرف کے لیے چیک کریں گے، کیونکہ غیر منصرف کی نشانیاں تھوڑی زیادہ ہیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم پہلے اس میں پڑ گئے تو ہو سکتا ہے مبنی اور منصرف کو بھی کہیں غیر منصرف ہی نہ بنا لیں۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں موسیٰ۔ موسیٰ، آ کی ساؤنڈ اس میں آ رہی ہے، اور ایگزامپل میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ ہمارا کون سا لفظ ہے؟ یہ مبنی لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نان فلیکسیبل اسم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نان فلیکسیبل ہے۔ تو اگر یہ رفع ہوگا، نصب ہوگا، جر ہوگا، تینوں صورتوں میں یہ موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ ہی رہے گا۔ اس کی جو حرکات ہیں اس کے اوپر وہ چینج نہیں ہوں گی، او اور ای نہیں آئے گا بلکہ یہ آ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر میں آ کی آواز ہی آئے گی۔ نمبر 3 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رینڈملی میں نے کچھ کیے ہیں آپ کے لیے، باقی آپ کے امتحان کے لیے کہ آپ خود اپنا سیلف ٹیسٹ لیں اور دیکھیں آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے یا کتنے سمجھ آ گئے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس یوسف، یوسف، ٹھیک۔ تو جو یوسف لفظ ہے اس میں آ کی ساؤنڈ نہیں آ رہی، اس میں اشارہ، اس میں موصول نہیں، یہ بھی نہیں، اس میں بھی نہیں آتا، یہ نام ہے۔ اچھا نیم ہو گیا تو ہم دیکھیں گے عرب ہے یا نان عرب ہے۔ یوسف یہ نان عرب نیم ہے، نان عرب نیم ہے تو دیکھ لیں اس میں 3 لیٹرز تو نہیں آ رہے، یہ، واو، سین، فے، اچھا نہیں، اس میں 3 لیٹر بھی نہیں آ رہے۔ تو اس کے پاس نہ کوئی مبنی کی نشانی تھی نہ کوئی منصرف کی نشانی تھی، یہ غیر عرب نام ہے، اس پہ 3 حرف بھی نہیں آ رہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہمارا پارشلی فلیکسیبل یعنی کہ غیر منصرف اسم ہوگا، اور یہ اس کو ہم پی لکھ رہے ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یوسفو اور یوسفا، یعنی اس کا رفع ہے یوسفو، نصب اور جر یوسفا، یوسفا، ٹھیک۔ اچھا نیکسٹ 4 دیکھ لیتے ہیں۔ عیسیٰ، آ کی ساؤنڈ پہلے ہم نے چیک کیا، آ کی ساؤنڈ کرنی ہوتی ہے، جیسے ہم نے اپنا وہ ایک رکھا ہوا ہے کہ ہمیں آسانی سے ہم ان کو ریکگنائز کر لیں، پہچان کر لیں ان کی۔ تو عیسیٰ، آ کی آواز آ رہی ہے، مبنی اسم ہے، نان فلیکسیبل ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہمارا۔ نمبر 6 پر آ جائیں۔ سلطان، سلطان، کی ساؤنڈ آ رہی ہے، آ نہیں ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے، اس میں موصول نہیں ہے، اس کے علاوہ
دیکھتے ہیں نام ہے. اچھا جیسے ہی نام آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہمارے پاس عرب ہے یا غیر عرب ہے. یہ نام ہمارے پاس اچھا ہم کہتے ہیں یہ غیر عرب نام ہے اور اس کے بعد 3 حرف بھی نہیں ہیں, مطلب اس کے جو لیٹرز ہیں وہ مور دین 3 ہیں, تو پھر یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, پارشلی فلیکسیبل ہو جائے گا. سلطانو اور سلطانہ, سلطانہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جیسے اگر آپ کے پاس تھوڑا زیادہ نالج ہے تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ بات ایسے نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بچہ بیسک کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے نا تو بہت ساری ڈیٹیلز میں ہم اس کو نہیں لے کے جاتے. ہم جو ایک اپیرنٹ نالج ہوتا ہے, ایک اپیرنٹ فیکٹ ہوتا ہے نا, اس پہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. گریجولی جب وہ سیکھتا جاتا ہے, یعنی جس طرح ابھی آپ عربی سیکھنے کے لیے بچے ہیں نا, ٹاڈلرز ہی ہیں, عربی سیکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کچھ چیزیں یا بہت ساری چیزیں اپیرنٹ فیکٹ کے اوپر کریں گے. اپیرنٹ فیکٹ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو ظاہری آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے آپ کا نالج بڑھتا جائے گا تو آپ اتنا زیادہ اس میں ریفائن ہوتے جائیں گے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جب ریفائن ہو جائیں گی تو پھر ان کی اپیرنس اور ان کی کلیئرٹی آپ کو مزید بہتر ہو جائے گی. تو فی الحال جتنی آپ کو سمجھ ہے, جتنا آپ کو پتہ ہے, آپ اس حساب سے لیں. اگر آپ الحمدللہ سے پہلے سے زیادہ جانتے ہیں تو پھر تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم وقتی طور پر اس کو کسی چیز کو اگر کہہ بھی رہے ہیں تو وہ بعد میں آپ کے لیے مزید ریفائن ہو کے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی چیز خدا نخواستہ غلط کر رہے ہیں, ہم صرف اپنی بیس بنا رہے ہیں. تو سم ٹائم بیس بنانے کے لیے جب چھوٹا بچہ لکھنا سیکھتا ہے تو بہت سارے لیٹرز کی فارمیشن ہم اس کی کنوینئنس پر اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ پہلے ذرا پینسل چلانا سیکھ جائے, پھر بعد میں ہم اس کی فارمیشن کو میچور کر لیتے ہیں. ٹھیک. نمبر 7 پہ ہمارے پاس لوت لفظ ہے. آ کی ساؤنڈ دیکھی ہم نے, اس میں اشارے سے موصول دیکھا, وہ ہمیں پتہ چل گیا نہیں ہے. اچھا یہ نام ہے, نام غیر عرب ہے, لیکن اس پہ 3 الفاظ ہیں, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ ہمارے پاس فلی فلیکسیبل ہو جائے گا, یعنی کہ یہ لوتن, لوتن اور لوتن ہوگا. اگلا لفظ ہے نمبر 8 پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عرب نام ہے, عرب نام منصرف ہوتے ہیں, فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں, تو یہ محمدن, محمدن, محمدن. ٹھیک. اس کے بعد سفینہ, سفینتو, یہ اور سفینتا پارشلی فلیکسیبل ہے. جو آپ کے پاس اس کے کیونکہ مبنی کی نشانی نہیں ہے اس میں, آپ دیکھیں آ کی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے اور کوئی عرب نام بھی نہیں ہے, تو اس لیے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, پارشلی فلیکسیبل ہو جائے گا. نمبر 12 پہ ہے ہاذا, آپ نے پڑھا تھا اس کو مبنی میں, مبنی کی نشانیوں میں آتا ہے, یہ اس میں اشارہ ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس مبنی, یعنی کہ نان فلیکسیبل. ٹھیک ہے. نیکسٹ نمبر 13 پہ یہ جگہ کا نام ہے, ڈیلس, ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی. ویسے چلیں تھوڑا سا ڈفرینٹ کے لیے, یعنی قرآن کا ورڈ نہیں ہے, نہ ہی قرآن میں یہ سم آیا, لیکن سے ایک ڈفرینس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو رکھا یہاں پر. سمجھ آ گیا آپ کو, یہ جگہ کا نام ہے, 3 حرف نہیں ہیں, تو پارشلی فلیکسیبل ہو جائے گا. جی اس طرح سے ہم نمبر 21 کو دیکھ لیتے ہیں. نار 3 حرفی الفاظ ہے, 3 حرفی الفاظ کے بارے میں اب ہمیں آئیڈیا ہو گیا, فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو نارن, نارن, نارن. ٹھیک ہے. اس طرح سے لاسٹ لائن پر آ جائیں. رب, رب میں 3 حرف ہوتے ہیں, رے, بے, بے, رب فلی فلیکسیبل ہے. ربن, ربن, ربن. ٹھیک. ابراہیم ہم نے ایگزامپلس میں بھی پڑھا تھا, نان عرب نیم ہے, پارشلی فلیکسیبل ہوگا. ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ. لہب, لہب 3 حرفی الفاظ ہے, نام ہے, فلی فلیکسیبل ہو جائے گا. لہبن, لہبن, لہبن. ٹھیک ہے. آج ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کے بعد نمبر کا یعنی کہ تعداد کا بھی کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا واحد, مثنیٰ, جمع, جو تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ابھی تک, تو اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 ہے نارمل میسکولن پلورل. ہم نمبر میں, تعداد میں عربی میں پلورلز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. مثنیٰ کے بارے میں مشکل نہیں ہوتی, وہ ایزیلی سمجھ آ جاتے ہیں, وہ مسلم چارٹ کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. زیادہ ڈفرینس ہمیں آتا ہے پلورلز کے لیے, وہ جس طرح ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. بس اس کی بھی آپ نے نشانیاں اپنی 1 بائی 1 مائنڈ میں رکھنی ہے, اور اس کے بعد ان کی پریکٹس جتنی آپ کر سکیں, جتنی آپ کو سمجھ ہے وہ آپ نے کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس نارمل میسکولن پلورل, یعنی کہ مؤنث کے جو پلورلز ہیں, مؤنث کی جو جمع ہے, جو مسلم چارٹ میں آپ نے پڑھا تھا, مسلمون, مسلمین, مسلمین, یہ نارمل میسکولن پلورلز ہیں. جو بھی اسم اس کے مطابق آ جاتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ جمع ہے اور یہ مذکر ہیں. یہ 2 باتیں آپ کو وہاں سے سمجھ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نارمل فیمنن پلورلز, جو آپ نے فیمنن نارمل پلورل پڑھے ہوئے ہیں فیمنن چارٹ کے آخری کالم میں, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن.
یہ جو فیمنن پلورل ہیں جو ان کے اکارڈنگلی جن کے ساؤنڈز آتے ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس مؤنث ہیں اور جمع ہیں. ٹھیک، تو یہ تو سمپل ہے. جیسے آپ نے مسلم چارٹ یاد کر لیا، بہت سارے اسم آپ کے پاس اس کے اکارڈنگلی آ جائیں گے جو میسکولن پلورل یعنی مؤنث جمع اور مذکر جمع کے ساتھ مسلم چارٹ کے اکارڈنگلی میچ کر جائیں گے. اس کے بعد ہم نمبر 5 کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. ایزی چیز پہلے کر لیتے ہیں تاکہ مین کام جو ہے زیادہ کام ہو جائے ہمارا، اور پھر جو ڈیفیکلٹیز ہے اس کے اوپر ہم اپنا تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. جی، تو نمبر 5 ہے پلورل بائی میننگ. کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ اسم ایسے ہیں جو اپنے مطلب کے حساب سے پلورل ہیں، جن کو عرب پلورل کہتے ہیں. جو 3 لفظ ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے، 3 اسم ہیں، جس میں ایک ہے قوم، دوسرا ہے قرن اور تیسرا ہے ناس. تو آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جہاں بھی آپ کے پاس قوم، قرن، ناس، قوم، ناس، قرن، جس طرح سے بھی آپ کو آرڈر ایزی ہوتا ہے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے قوم، ناس، قرن یاد رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو یاد رکھ لیں. یہ آپ کے پاس بائی میننگ پلورل ہیں. یہ جب بھی 3 لفظ آئیں گے تو آپ نے ان کو کہنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ جمع ہیں. یہ مسلم چارٹ کے اکارڈنگلی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ ان کو مسلم چارٹ کے اکارڈنگلی دیکھیں تو یہ تینوں آپ کو رفع واحد لگ رہے ہوں گے. یہ رفع واحد نہیں ہے بلکہ عربوں نے ان کو پلورل کہا ہے. تو یہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے، اس کا رٹا لگانا ہے کہ جی عربوں نے ان کو پلورل کہا ہے، اور لاجیکلی بھی اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بائی میننگ پلورل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ٹیم کا ورڈ اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیم سے مراد ہمیشہ زیادہ لوگ ہوں گے، کم از کم بھی 8 10 12 لوگ تو ہوتے ہیں، وہ سارے مل کے ٹیم بناتے ہیں. ان کو ہم ٹیمز نہیں کہتے، ٹیم سے مراد تو زیادہ ٹیمز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹیم از اے گروپ آف پیپل، کلاس از اے گروپ آف پیپل، اس طرح قوم، نیشن از اے گروپ آف پیپل. کرن، جنریشن، تو جنریشن میں کوئی ایک نہیں ہوتا بلکہ جنریشن جو ہے وہ پوری ایک 10 سال سے 30 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری ڈیکیڈ ہوتی ہے یا مور دین ڈیکیڈ ہوتی ہے، تو وہ جنریشن ہوتی ہے. ناس، پیپل بھی بائی میننگ پلورل چیز ہے. تو یہ 3 آپ نے یاد رکھنے کہ ان کو عربوں نے پلورل کہا. اس کے بعد ہم تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں ہیومن بروکن پلورل اور نان ہیومن بروکن پلورل کو. تو اس میں ہم ہیومن اور نان ہیومن کو سمجھ لیتے ہیں. بروکن پلورل کی ہم بات اگلی کلاس میں کریں گے کیونکہ ہم نے اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہمیں ذرا ڈائجسٹ ہوتا جائے. تو ہیومن سے مراد یہ ہے کہ انسانی، ٹھیک ہے، اور نان ہیومن غیر انسانی یعنی کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نان لیونگ، جیسے قلم، کتاب، مسجد، یہ سب جو ہیں یہ نان ہیومن ہیں. تو ان کے بروکن پلورل کیا ہوتے ہیں؟ بروکن پلورل پہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی پوری کلاس بروکن پلورل پہ کریں گے. اس کی مختلف مثالیں بھی دیکھیں گے تاکہ آپ کو بروکن پلورل اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اور ہیومن سے مراد ہے کہ جو انسانی چیزوں میں آتا ہے، جیسے رسل ہو گئے، رسول ہو گئے، علماء ہو گئے، انبیاء ہو گئے، جو اس طرح کے ہیں جن کو ہم انسان کی حیثیت سے وہ کرتے ہیں، تو وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہیومن. تو اب ہم نے آگے دیکھنا ہے انشاءاللہ کہ ان کے بروکن پلورلز کیسے ہوتے ہیں. ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ نے ابھی تک پلورلز میسکولن چارٹ اور فیمنن چارٹ میں پڑھے ہیں وہ ہمارے پاس نان بروکن پلورل ہیں. کون سے پلورل ہیں؟ نان بروکن. تو نان بروکن سمپل ہوتے ہیں کہ جس ایسا پلورل، ایسا جمع کہ جس کے اندر واحد خود سے اپنے اندر موجود ہو. یعنی جیسے مسلم کا مسلمون ہے تو مسلمون میں مسلم اور آگے اس کے اونا لگ رہا ہے، تو یہ نان بروکن ہوتے ہیں. اور جب یہ واحد اپنے خود موجود نہیں ہوتا، جیسے کتاب سے کتب ہو جاتا ہے تو واحد موجود نہیں رہتا، تو وہ نان بروکن ہو جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم کل کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. کل اس کو ریوائز کرتے اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. آئی ہوپ جتنا ہم نے آج پڑھا ہے وہ آپ کو ضرور سمجھ آ گیا ہوگا. ایکسرسائز کے کچھ اسم میں نے چھوڑ دیے تھے، ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. اگر اس میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں اور ہم اپنی اگلی کلاس کے لیے پریپیئر ہو سکیں. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.